قبائلی عصبیت تھی. اس قبائلی عصبیت کو بھی ذرا آپ درجہ وار سمجھیں گے نا تو آپ کے لیے چیزیں بڑی آسان ہوں گی. یعنی ایک تھا عرب و عجم کا فرق. عرب ہمیشہ خود کو برتر سمجھتے تھے اور عجمیوں کو کمتر سمجھتے تھے. اسی لیے آپ کے ذہن میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقویٰ والا. تو عرب کی عصبیت کا پہلا درجہ یہ تھا کہ وہ عربوں اور عجموں کو الگ الگ رکھتے تھے. عجمیوں کو عرب افضل تھے اور عجم جو ہے وہ ان کے نزدیک کمتر تھے. عجمی کا لفظی اعتبار سے گالی سمجھا جاتا تھا، اور عجمی ان کے ہاں وہ ملازم ہو سکتا تھا، غلام ہو سکتا تھا، خادم ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال سردار نہیں ہو سکتا تھا. آپ آج بھی کبھی عربوں میں یہ کیفیت دیکھیں نا تو کہیں نہ کہیں وہ رمق ان کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ کیفیت ہے. اچھا، اس سے ایک درجہ اور اوپر اڑ جائیں تو وہ جو عصبیت تھی نا وہ پھر قبائلی عصبیت تھی. یعنی کس کا قبیلہ کس قدر اونچا ہے، کس کے قبیلے کو کتنے اہل افراد میسر ہے، کس کا قبیلہ یعنی مذہبی طور پر کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. مثال کے طور پر یعنی بیت اللہ کے میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والا قبیلہ اس پر فخر کرتا تھا، پانی پلانے والا اپنے پانی پلانے پہ فخر کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ بھائی یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم ہیں، ہمیں اللہ نے بیت اللہ کا متولی بنایا ہے، ہمیں حاجیوں کی خدمت کرنے والا بنایا ہے. کہا یہ دیکھو تم حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو. یہ اگر حاجیوں کی خدمت نہیں کر رہے اور کعبۃ اللہ کے متولی نہیں بھی ہیں فی الحال، لیکن بہرحال اللہ کو توحید کے ساتھ مانتے ہیں، تو بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں کا جو اصل حق ہے وہ ان کا ہونا چاہیے. تو قبائلی عصبیتیں تھیں. اچھا، پھر ان قبائلی عصبیتوں کی بنیاد پر لڑائیاں تھیں. آپ کبھی الطاف حسین حالی کو پڑھیں رحمہ اللہ تعالیٰ، تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی کسی نے دوسرے قبیلے والے سے گھوڑا آگے کر لیا تو اس نے کہا کہ میری توہین ہو گئی، اس پر لڑائی شروع ہو گئی. کہیں کسی پانی کے گھاٹ پر جمع ہے اور وہاں پر یہ جنگ شروع ہو گئی، یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ پہلے کون اپنے جانور کو پانی پلائے گا. میری فضیلت زیادہ ہے، میری نسبت بڑی ہے، میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا یہ حق میرا ہے. اس بنیاد پر لڑائیاں شروع ہوتی تھی. اور یہ صرف ایسی لڑائی نہیں ہوتی تھی کہ دو لوگ آپس میں لڑے تیسرے نے آ کے صلح کرا دی، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. یہ جو لڑائیاں تھی نا یہ پھر اس میں پورا قبیلہ انوالو ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ دو قبیلوں کی جنگ بن جاتی تھی. پھر صرف قبائل تک محدود نہیں رہتی تھی بلکہ وہ قبائل نسلاً بعد نسل اس لڑائی میں مصروف ہوتے تھے. بھائی دو قبیلے آپس میں لڑ رہے اور آخر میں معلوم ہوا کہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ لڑائی اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارے لکڑ دادے نے ان کے لکڑ دادے کے ساتھ فلاں مقام پر ایک بحث کر لی تھی اور اس پر جنگ شروع ہوئی تھی. ہزاروں لوگ مر جاتے تھے، خون بہتا تھا صرف اس عصبیت کی بنیاد. اور یہی وہ عصبیت ہے. آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو بہت سارے ایسے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جو غلام تھے یا عجمی تھے. تو مکہ کے بڑے سرداروں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس بھی بیٹھ سکے، ان کے برابر بیٹھ سکے. مکہ کے بڑے سرداروں میں سے بعض لوگ صرف اس لیے ایمان نہیں لائے کہ ہمیں ان کمیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، معاذ اللہ ہمیں انہیں اپنے برابر سمجھنا پڑے گا. ان میں کوئی روم سے آیا ہوا صہیب ہے اور ان میں کوئی حبشے کا بلال ہے. اب مجھے بتائیں امیہ بن خلف کے لیے، بہرحال اس کو بہت نیچرل سمجھے کہ امیہ بن خلف جو سمجھتا تھا کہ میں بہت افضل ہوں اور بلال حبشی میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس کا حاکم ہوں اور میں اس کا آقا ہوں اور میں اس کا سائی ہوں، وہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنے آپ کو اور بلال حبشی کو ایک ہی جگہ پہ کنسیڈر کرنا پڑے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا
نہ کوئی بندہ نواز. اب یہ بہرحال بڑا مشکل کام ہے محمود و ایاز کا ایک صف میں جمع ہو جانا, یہ بڑا مشکل. تو یہ قبائلی عصبیت اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی تھی.